بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے دنیا کی جو قیمتی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی سے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اسے ڈھیر سارا رزق دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتے پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سورت خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال میں، ملازمت میں بہت قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کمائیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگ دستی، کبھی کچھ۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے۔ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق کی تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نعمتوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں آنا پڑے۔ قرآن و حدیث میں فجر کی قرأت، تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک مشہود ہوتا ہے، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس ہو کر، مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر غور سے پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوارات و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات مشتمل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلتوں اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے اور یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پیش ہوں گی
اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جو قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی ان کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہوگا۔ میں نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف لام میم ایک حرف، لام دوسرا، میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کی حفظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت تو خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی و مقاصد کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ہم پر یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر و عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج قرآن کو پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ بلکہ بہت تھوڑے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ القمر آیت نمبر 17 سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز، بلاغت اور نظم و معنی کے مشکلات و اثرات کے اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، جس کے حقائق کو واضح کرنے کی نقاب کشائی کے لیے مختلف انداز سے توضیح اور تفسیر کا ایک ناقابل تنسیخ سلسلہ 14 صدیوں سے قائم ہے، مگر اس کے عجائب و غرائب ختم ہونے میں نہیں آتے۔ لیکن اس کے باوجود عمل کی حد تک یہ آسان ترین کتاب ہے۔ اس سے ہر شخص علم و بلاغت کی کتابیں پڑھے اور قواعد جانے بغیر بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، یہ کتاب پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، نماز پڑھو اور مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو۔ شریعت میں ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 700 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ بے شک نماز تمام برائیوں اور تمام برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ذلت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اقتصابات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے
تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہی ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے مگر مر جانے کے بعد بھی قبر میں ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتونی، یعنی جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ پیارے ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سورت قرآن پاک کی سورت الرحمن ہے، اور وہ مبارک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، اور جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ اور اس سورت رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت الرحمن ہمیں رحمت کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہی ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، دوست، سب کچھ تحفہ ہیں۔ ہم ان سب کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اگر اس آخرت میں اسی طرح ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے کی مدد دیتی ہے کہ اسی طرح کے تمام خدائی نعمتوں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ آیات دہرانے سے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کریں گے۔ اس وقت کے مطابق کفار مسلسل اور مکروہ طور پر اپنا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور بدلہ لیتے تھے۔ سورۃ رحمان اللہ کی رحمتوں کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسان میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیا میں دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر بنے رہتے ہیں۔ سورۃ رحمان ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد کر کے ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنا ایمان بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، ترجمہ، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی،
جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، ترجمہ رحمان نے سکھایا۔ قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، بے شک آپ کو حکمت والے علم کے ذریعے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ واضح طور پر فرما دیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، جب نماز فجر ادا کرنے لگے تو 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا فتاح یا علیم یا رزاق کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ 2 سنتوں کے بعد سورۃ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں، 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی عطا کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے سب کام آسان کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی تنگی، پریشانی کو دور کر دے۔ میرے وہ بہن بھائی جو ہسپتال میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو بھائی گھر پر یا کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے، اور جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے اچھے اسباب پیدا کرے اور ہر کام میں آسانی پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔